ہم انفرادی طور پر اور معاشرتی طور پر کتنے تنزلی کا شکار ہیں۔ میں اس کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک پیشنٹ کے ساتھ ناظم آباد میں ایک نجی ہاسپٹل ہے اور اس کے اندر گیا۔ ہاسپٹل اچھا نامی گرامی ہاسپٹل ہے، اور جیسے ہی ایمرجنسی میں ہم لوگ گئے اور وہاں پر جو ڈاکٹر نے فرسٹ ایڈ دی، اور اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن کے لیے ایک پرچی دی، تو میں وہاں پر جو ہاسپٹل کے اندر ہی ایک جو میڈیکل سٹور ہے وہاں پر گیا، اور وہاں ایک محترم جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک پہلے مجھ سے جو ڈاکٹر نے پرچی دی اس کے مطابق اس نے بل کمپیوٹر پہ بنایا، اور بل بنانے کے بعد جو آگے اس نے پرچی جو ہے وہاں سے مجھے میڈیسن دینا شروع کی، اور میں میڈیسن لے کر واپس آ گیا، اور باوجود اس کے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے میں معلوم کروں کہ مجھے جو کمپیوٹر سے پرچی ہے وہ مجھے دے دیں، لیکن چونکہ ایمرجنسی میں تھا اور میں پیشنٹ کے لیے میڈیسن لے کے جانی تھی، تو یہ میڈیسن لے کے میں جیسے ہی گیا تو وہاں پر جو نرس تھی اور انہوں نے جب تمام میڈیسن چیک کی تو اس میں ایک میڈیسن جو تھی کم تھی۔ انہوں نے بولا کہ یہاں پر یہ ایک میڈیسن اس میں شامل ہے لیکن وہاں سے دی نہیں ہے۔ تو میں واپس اس اسٹور پہ گیا اور میں نے ان محترم سے جو ایک جینٹس بیٹھا ہوا تھا تو ان سے میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا مجھے وہ پرچی بھی پہلے والی بھی دیں اور باقی یہ میڈیسن آپ نے مجھے کم دی ہے۔ تو میں نے وہاں سے جب اس سے پرچی کی ڈیمانڈ کی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے مزید جو ہے نا آپ اماؤنٹ دیں، 100 روپیز کے قریب اماؤنٹ دیں۔ تو میں نے جب وہ 100 روپیز کی اماؤنٹ بھی دی اور اس نے مجھے وہ میڈیسن دی جو آلریڈی اس کے پیسے وہ مجھ سے کاٹ بھی چکا تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے اس کا بل دیں، تو اس نے مجھے دوبارہ جو پہلے بل دیا تھا وہ مجھ سے آلریڈی 1560 روپے وہ مجھ سے لے چکا تھا، لیکن اس نے مجھ سے دوبارہ 100 روپیز لے کر جو مجھے دوبارہ بل دیا تو اس میں جو پہلے بل دیا تھا اس میں اس نے 1060 روپیز اس نے مجھ سے کاٹے تھے، اور جب دوبارہ جو بل اس نے مجھے دیا وہ اس نے مجھے 500 کا جو ہے وہ بل دیا۔ تو گویا جو پہلے بل کٹا ہوا تھا وہ 1060 روپے کا اس نے کاٹا ہوا تھا، اور بل میں پہلے مجھ سے جو پیسے لیے ہوئے تھے وہ 1560 روپے، لیکن 500 روپے کا اس نے مجھے جو میرے ساتھ اس نے وہ میرے ساتھ نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے ہاسپٹل کے ساتھ جو ہے نا وہ بددیانتی کر رہا تھا۔ تو اس طرح اگر وہ مریضوں سے اگر مجھ سے 1500-1600 روپے کی دوائی کے اوپر وہ 500 روپے اگر وہ مجھ سے لے رہا تھا، تو جو باقی مریض ان سے وہاں پر چونکہ ایک مہنگا ہاسپٹل ہے، تھاؤزنڈز میں لوگوں کے بل بنتے ہیں، تو وہاں وہ کتنی کرپشن کر رہا ہوگا اور وہ روزانہ کے حساب سے کیا کچھ کر رہا ہوگا۔ تو جب یہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے وہاں موجود جو کمپاؤنڈر تھا میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ اس طرح معاملہ، اس نے بولا آپ جا کے کمپلین کریں۔ تو میں نے کمپلین کرنا جو ہے نا، چونکہ میں مریض کے ساتھ اس لحاظ سے جو تھا پابند تھا، تو بہرحال میں کمپلین تو میں نہیں کر سکا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ یہ سارا جتنے کا آلہ ہے وہ بگڑا ہوا ہے، اور وہ شخص جو اگر اپنے ہاسپٹل کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے تو وہ مریضوں کے ساتھ کتنی۔ تو یہ ہماری ایک معاشرتی ہم تنزلی کا شکار ہیں، اور انفرادی طور پر یہ اس شخص کا ایک انفرادی فعل ہے، لیکن وہ ایک پورے ہمیں کس طرح وہ لوٹ رہا ہے۔ تو ہر شخص جو جہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی حیثیت کے حساب سے اپنا حصہ ڈال رہا ہے، کہ وہ
کتنا ایمانداری اس کے اندر ہے۔ تو اس طریقے سے جب تک ہم اپنے آپ کو معاشرتی طور پر صحیح نہیں کر لیں گے تو کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمارے معاشرے میں کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی، کبھی بھی ہم وہ مقام جو دنیا میں معتبر قوموں کا ہے وہ کبھی بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ آج اگر ہم کسی بھی ملک کا اپنے آپ سے موازنہ کرتے ہیں تو جاپان کی ہم باتیں کرتے ہیں یا ہم یورپین کنٹریز کی باتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہماری عادات ہیں وہ ان لوگوں نے اپنائی۔ اب جاپان کی میں نے ایک بات جو مجھے معلوم ہوئی کہ وہاں پر اگر ٹرین لیٹ ہو جائے تو ٹرین لیٹ ہونے کی صورت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انتظامیہ جو ہے نا وہ پیسنجرز کو ٹکٹ جو ہے نا اس میں وہ رقم واپس کر دیتی ہے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جو قوموں کو آگے بڑھانے والی ہوتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ہاسپٹل کی مثال دی ہے، ہر شعبے کو اگر ہم دیکھیں، تعلیم کے شعبے کو دیکھیں، ٹریفک کے شعبے کو ہم دیکھیں، دنیا میں جتنی بھی قومیں تباہ و برباد ہوئیں وہ بددیانتی کی وجہ سے ہوئیں، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ہوئیں۔ یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے جس کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے وہ کتنی بڑی بددیانتی کر رہا ہے، اپنے ہاسپٹل کے ساتھ کر رہا ہے پلس مریض کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور یہی جو مریض ہوتے ہیں، مریض کے لواحقین ہوتے ہیں، وہ کتنی مشکل سے وہ اپنی وہ پیمنٹ کرتے ہیں اپنے خون پسینے سے، لیکن اگر احساس ختم ہو جائے تو پھر اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ السلام علیکم۔